السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کا اپنا دوست سلمان غوری۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے پڑوسی دیش انڈیا کے شہر نیو دہلی کے بارے میں۔ نیو دہلی بھارت کا دارالحکومت اور ہر جگہ آپ کی نظر میں بھرپور تاریخ سے بھرپور ایک خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر پرانی دہلی کے ساتھ ہی 20ویں صدی کا علوائی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اب بڑے شہر دہلی کا ایک حصہ ایسا بناتا ہے جس میں مخالف بیٹھتا ہے۔ بچوں کے لیے نیو دہلی کے مزید حقائق پڑھتے رہیں۔ ہم نیو دہلی کی تاریخ کا عملہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں رہنے والے لوگ کس طرح کے ہیں، علاقے کا جغرافیہ اور مشہور زمانہ نشانات ہیں۔ ویئر از نیو دہلی؟ اگر آپ نیو دہلی کی تلاش کر رہے ہیں تو یہ بھارت کے شمال میں واقع ایک شہر ہے جو دریائے جمنا پر واقع ہے۔ یہ شہر دلی شہر ہے، پرانی دہلی کے برابر ہے۔ دونوں نام دلی اور نیو دہلی دلی کے قومی دارالحکومت علاقہ ناکامی ایک بڑے علاقے کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس سے کام کرنے میں تھوڑی سی الجھن پیدا ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں آپ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بلڈنگ ان نیو دہلی۔ نیو دہلی کی تعمیر کے لیے زمین وصول ایکٹ 1984 کے تحت حاصل کی جائے گی۔ اس سے حکومت نے ذمہ داروں سے سرکاری مقصد کے لیے زمین لینے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے معاوضہ ادا کیا۔ تعمیر کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا، جس میں سے ہندوستان کے بہت سے فوجی لڑے اور ان کی موت ہوئی۔ یہ 1931 میں مکمل ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں نیو دہلی انڈیا کا کیپٹل کیوں بنا؟ یہ سمجھنے کے لیے نیو دہلی کے نئے دارالحکومت کے طور پر کیوں منتخب کیا گیا، ہمیں مزید چند سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اگر زیادہ نہیں تو پرانی دہلی قدیم ہندوستان میں بہت سی سلطنتوں کے ایک اہم شہر کے طور پر خدمات انجام دیتی تھی۔ جیسے مغل سلطنت سیاست اور دولت کی جگہ کے طور پر اسے خاص اہمیت حاصل تھی۔ نو آبادیاتی کے حکمرانوں کے لیے یہ دکان قائم کرنے کے لیے ایک پرکشش جگہ بنا دیا۔ بریف ہسٹری آف نیو دہلی۔ جب ہندوستان میں برطانوی راج میں تھا تو برطانیہ کے بادشاہ خواجہ پنجم نے فیصلہ کیا کہ برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت کلکتہ، اب کولکتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سے دلی منتقل کیا گیا۔ یہ 1990 کی دہائی کے علوائی کے دوران ہوا۔ حق اپنے اقتدار کے آغاز پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بڑھتی ہوئی استعماری تحریک نے کولکتہ کو مثال سے حکمرانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ سابق دارالحکومت میں لوگوں نے تقسیم بنگال کے بعد برطانوی سامان کے بائیکاٹ کا اہتمام کیا اور جس کی وجہ سے یہ دوبارہ مل گیا۔ اس نے نیو دہلی کا اقتدام بھی ضروری قرار دیا۔ پیپل پاپولیشن ان نیو دہلی۔ اگر آپ خاص طور پر نیو دہلی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو آبادی 2011 میں تقریباً 2,97,000 تھی۔ یہ شاید بہت کچھ نہیں لگتا، لیکن یاد رکھیں یہ ایک مسامی علاقے میں صرف ایک ضلع ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ میٹروپولیٹن علاقوں میں زون کرتے ہیں تو وہ تعداد گولی مار دیتی ہے۔ حالانکہ کیسے؟ ویسے تو 21 کروڑ سے زائد لوگ نیو دہلی کے شہر میں رہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے محاصرے کے لیے یہ تعداد کتنی زیادہ ہے؟ یہ لندن کی آبادی سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک شہر میں بھی ہے۔ لینگویج اسپوکن ان نیو دہلی۔ ایک ملک کے طور پر بھارت کے اپنی سرحدوں کے اندر بہت سی زبانیں اور بولیاں بول رکھتا ہے۔ ان میں سے 19,500 نیو دہلی میں آپ کی تلاش کرنے والے کچھ اہم افراد یہ ہیں: انگریزی، اردو اور پنجابی اس طرح کی ہوتی ہے۔ انگریزی ہاؤ آر یو، اردو کیسے ہیں آپ، پنجابی مینو بھی آندھی۔ فیمس لینڈ مارک ان نیو دہلی۔ انڈیا گیٹ۔ یہ یادگار ان 80,000 بھارتی فوجیوں کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی جو پہلی جنگ عظیم کے دوران
جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ایک آزاد کھڑے چاب ہے جو 42 میٹر اونچی ہے۔ گیٹ کے اڈے پر آپ کو ایک اور یادگار مل سکتی ہے جو آزادی حاصل ہونے کے بعد شامل کی گئی تھی۔ لال قلعہ رنگین سے باہر تعمیر آنکھوں کو پکڑنے والی سرخ ریت کا پتھر ہے۔ یہ عمارت 17ویں صدی میں مغل شہنشاہوں کے لیے رہائش گاہ تھی۔ یہ صدیوں پہلے کے زمانے میں سرخ اور سفید رنگ میں پینٹ ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پینٹنگ اس شخص کی ڈیزائن کی گئی ہے جس نے تاج محل تعمیر کیا تھا۔ گرودوارہ رکاب گنج صاحب ایک گرودوارہ سکھ مندر ہے۔ یہ ایک ایسے سکھ فوجی رہنما کے بعد تعمیر کیا گیا جس نے 18ویں صدی کے دوران شہر پر قبضہ کیا۔ یہ سفید سنگ مرمر ایسے سیاحوں کے شہر کش کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد کے لیے ایک عبادت گاہ بھی بناتا ہے۔ راشٹرپتی بھون یہ بھارت کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ یہ 340 کمروں کی حویلی ہے جس میں بہت سارے مہمان خانے اور دفتر شامل ہیں۔ مسلح مغل باغات ہیں جس میں سے مختلف عمارتیں جیسے ازبائیل، اسٹاف اور کوارٹرز ہیں۔ یہ دنیا کے کسی بھی سربراہ ممالک کی سب سے بڑی رہائش گاہ ہے۔